بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیاست اور قیادت، ان دونوں جملوں کو سمجھنے کی بہت ضرورت آپ پڑی ہے، کیونکہ ابھی فی الحال ملک میں حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کے بیان کو لے کر ایک بہت بڑی کنٹروورسی شروع ہو گئی ہے، بہت بڑا اختلاف شروع ہوا ہے۔ آپ نے حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کے بھی بیان کو سنا ہوگا، اور اس بیان کے سلسلے میں علماء کرام کی جو مختلف رائے آئی ہے وہ بھی آپ نے سن لی ہوگی۔ لیکن ایک اہم مضمون آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ جو مضمون ہے یہ میرا نہیں ہے، میں نے نہیں لکھا ہے، بلکہ کسی صاحب نے لکھا ہے، لیکن اس مضمون کو غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ اس مضمون کا ٹاپک ہی ہے قیادت اور سیاست، اور انہوں نے کہا ہے کہ قیادت سوچ سمجھ کر کرنی پڑتی ہے، جبکہ سیاست نعروں سے بھی چلتی ہے، بھیڑ سے بھی چلتی ہے، ہنگاموں سے چلتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس مضمون کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آخر تک اس مضمون کو آپ سنیں، اور اس مضمون کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہیں۔ تو چلو اب ہم شروع کرتے ہیں وہ مضمون، قیادت اور سیاست۔ فکر و نظر خالد انور پورنوی المظاہری صاحب کی یہ تحریر ہے۔ سیاست جذبات سے کی جاتی ہے، نعروں سے کی جاتی ہے، بھیڑ دیکھی جاتی ہے، اور اسی پر کامیابی کا انحصار بھی ہوتا ہے۔ لیکن قیادت جذبات سے نہیں، نعروں سے بھی نہیں، بھیڑ سے بھی نہیں، بلکہ بہت کچھ سوچ سمجھ کر کی جاتی ہے۔ اول میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ دنیا کدھر جا رہی ہے، جبکہ قیادت میں ہوا کے رخ کو موڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس لیے عام طور پر سیاسی لوگ عام و خاص میں بہت مقبول ہوتے ہیں، جبکہ قائدین کی بہت سی باتیں ظاہر حال کے موافق نہ ہونے کی وجہ سے انہیں گالیاں بھی کھانی پڑتی ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہماری ان باتوں سے اتفاق بھی کریں، لیکن 1947 میں جامعہ مسجد دہلی میں امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی گئی تقریر کو پڑھیں گے تو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ کہتے ہیں، تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں پکارا اور تم سے میری زبان کاٹ لی، تم نے میری زبان کاٹ لی، میں نے قلم اٹھایا اور تم نے میرے ہاتھ قلم کر دیے، میں نے چلنا چاہا، تم نے میرے پاؤں کاٹ دیے، میں نے کروٹ لینا چاہی تو تم نے میری کمر توڑ دی، حتیٰ کہ پچھلے 7 سال کے تلخ نوا سیاست جو تمہیں آج داغ جدائی دے گئی ہے، اس کے عہد شباب میں بھی میں نے تمہیں ہر خطرے کی شاہراہ پر جھنجھوڑا، لیکن تم نے میری صدا سے نہ صرف اعراض کیا بلکہ منع و انکار کی ساری سنتیں تازہ کر دیں۔ نتیجہ معلوم کہ آج انہی خطروں نے تمہیں گھیر لیا ہے جن کا اندیشہ تمہیں صراط مستقیم سے دور لے گیا تھا۔ آگے وہ کہتے ہیں، میرے بھائی، میں نے ہمیشہ سیاسیات کو ذاتیات سے الگ رکھنے کی کوشش کی ہے اور کبھی اس پرخار وادی میں قدم نہیں رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ میری بہت سی باتیں کنایوں کا پہلو لیے ہوتی ہے، لیکن مجھے آج جو کہنا ہے میں اسے بے روک ہو کر کہنا چاہتا ہوں۔ متحدہ ہندوستان کا بٹوارا بنیادی طور پر غلط تھا۔ مذہبی اختلافات کو جس ڈھب سے ہوا دی گئی، اس کا لازمی نتیجہ یہی آثار و مظاہر تھے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور بدقسمتی سے بعض مقامات پر ابھی تک دیکھ رہے ہیں۔ امام الہند کے ساتھ جمعیت علماء ہند کے تمام ہی اکابر تھے جنہوں نے ملک کی آزادی میں اہم کردار پیش کیا تھا، مگر جناح کے مقابلے میں ہمارے ہی لوگ ان کی پگڑیاں اچھال رہے تھے۔ سڑکوں پر، چوراہوں میں انہیں ذلیل و رسوا کیا جا رہا تھا، چونکہ انہیں یہ لگتا تھا کہ یہ لوگ کانگریس کی غلامی کر رہے ہیں، مسلم لیگ کا ساتھ نہ دے کر گناہ عظیم کو انجام دے رہے ہیں۔ جمعیت علماء ہند اور اس کے اکابر میدان کارزار میں ڈٹے رہے، یہاں تک تقسیم کے فارمولے پر انہوں نے دستخط نہیں کیا۔ آج 70 سال گزرنے کے بعد ہم پوری مضبوطی سے کہتے ہیں کہ ہمارے اکابر کا فیصلہ نہایت ہی دانشمندانہ تھا۔ اسی لیے بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے۔ ہم تقسیم کے اس وقت بھی مخالف تھے اور آج بھی اسی پر قائم ہیں، جبکہ دوسری طرف جناح تھے جن کے سائے کے نیچے سرمایہ داروں اور تعلیم یافتہ لوگوں کی بڑی بھیڑ جمع تھی۔ وہ انہیں اپنا محسن، ہمدرد، ماوا، ملجا سمجھ رہے، زندہ باد کے نعروں سے ان کی واہ واہ ہو رہی تھی۔ لیکن اس کا نقصان کس کو ہوا؟ کمزور کون ہوئے؟ تعداد میں کمی کدھر ہوئی؟ تقسیم کا داغ کس کے چہرے پر لگا؟ آج تک کون مورد الزام ٹھہرائے جا رہے ہیں؟ کبھی رات کی تنہائیوں پر اس پر غور کیجیے۔ اور مولانا ابو المحاسن سجاد رحمہ اللہ نے اس موقع سے
جناح کو جو نصیحت آمیز خط لکھا تھا اس کو پڑھیے، بہت سی گرہیں کھل جائیں گی۔ پولیٹیکل جتنی بھی پارٹیز ہوں، بھارت کے آئین کے اعتبار سے ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے پاس اپنے آپ کو یہ ثابت کریں کہ وہ سیکولر ہیں، اور سیکولرزم کے اصولوں پر ہی بھارت کے آئین کو ترتیب دی گئی ہے۔ کئی طرح کے حالات پیش آنے کے باوجود آج اگر ہم مضبوطی سے عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں تو بنیاد یہی سیکولرزم ہوتے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ ہمارے لیے قیادت بھی ضروری ہے اور سیاست بھی، مگر نعرہ تکبیر کے نام پر یا خالص اسلام کے نام پر سیاست کی تائید اگر بھارت جیسے ملک میں جمعیت علماء ہند جیسی مذہبی جماعت کی اسٹیج سے کی جائے گی تو اس کا انجام انتہائی خطرناک ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ اگر تمام مسجدوں سے خالص اسلام کے نام پر کسی سیاسی پارٹی کا اعلان ہو جائے تو پھر ملک میں دو پارٹی رہ جائے گی، یا تو مسلم یا ہندو، اور دوسری طرف کے لوگ تو یہی چاہتے ہیں۔ اسد الدین اویسی صاحب ایک بہترین سیاستداں ہیں۔ پارلیمنٹ میں ان کے عالمانہ تقریروں نے تمام مسلمانوں کو حوصلہ دیا ہے۔ بعض مسئلے میں اختلافات ہو سکتے ہیں، مگر مجموعی طور پر ان کی باتیں بہت ہی خوبصورت، جامع، مدلل، مسکت اور وقت کی نزاکت کے اعتبار سے بہت ہی اہم اور قیمتی ہوتی ہیں۔ وہ حیدرآباد سے ایم پی ہیں، لیکن پورے ملک کے مسلمانوں اور دبے کچلے لوگوں کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ان کا انداز اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ دیگر لوگوں کے لیے بھی کشش کا ذریعہ بن جاتا ہے، مگر جب بات مجلس اتحاد المسلمین کے پورے ملک کے سیاسی اکھاڑے میں اترنے کی آئے گی تو کوئی بھی مذہبی جماعت اپنی جماعت کے اسٹیج سے تائید و حمایت کا اعلان نہیں کرے گی، بصورت دیگر لوگوں کے لیے راہیں ہموار کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ بہت سے لوگ کئی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جمعیت علماء ہند ہی وہ جماعت جس نے ملک کی آزادی کے بعد سے آج تک نہ خود مسلم پارٹی بنائی اور نہ کسی کو بنانے دیا۔ یہ لوگ دراصل تقسیم ہند کی وجہ سے ملک میں کس طرح کے حالات پیدا ہو گئے تھے اور اس موڑ پر جمعیت علماء ہند کا کردار کیا تھا اس سے ناواقف ہیں۔ 1949 میں لکھنؤ میں جمعیت علماء ہند کے 16واں اجلاس عام کے موقع سے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے اپنے صدارتی خطاب میں کہا تھا، بہت آسان تھا کہ جمعیت علماء ہند سیاست کا بھی دعویٰ کرتی رہتی اور جداگانہ سیاست کے عادی کروڑوں مسلمانوں کو اپنے گرد جمع کر لیتی، مگر یہ مسلمانوں کے حق میں خیر خواہی نہ ہوتی۔ اس کے حقیقی معنی یہ ہوتے کہ زہر کے پیالے کی طرف مسلمانوں کو دعوت دی جا رہی ہے اور دودھ کی نمائش کر کے سم قاتل ان کے حلق کے نیچے اتارا جا رہا ہے۔ ملک کی ایک خیرخواہ جماعت ہرگز ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ کیا مشترک انتخاب کی موجودگی میں کسی اقلیت کے لیے یہ مفید ہو سکتا ہے کہ وہ سیاسی پلیٹ فارم جداگانہ بنائے؟ جمعیت علماء ہند کے قائد و صدر محترم جناب مولانا سید محمود اسعد مدنی صاحب سے کئی باتوں میں اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور اختلاف رائے کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے، لیکن ان کے بیان کی وجہ سے جس طرح ان کی ذات پر حملے کیے جا رہے ہیں، ان کے ناموں کو بگاڑا جا رہا ہے، جمعیت علماء ہند کے حوالے سے جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، مذہب اسلام تو بہت دور، کسی بھی مہذب سماج میں اس کی گنجائش نہیں سمجھ میں آتی۔ اگر کسی بات پر کسی سے اختلاف بھی ہو تو ان کی تمام خدمات کو بھول جانا، انہیں ہدف تنقید کا نشانہ بنانے کا جواز کہاں سے پیدا ہو جاتا ہے؟ دہلی فساد میں ہزاروں فساد زدگان کے گھروں کو بسانے سے لے کر جیل کے تاریک کوٹریوں سے انہیں نکال کر باعزت بری کرنے تک، نوح میوات سے لے کر ملک کے مختلف حصوں میں ہو رہے بلڈوزر کی کارروائی پر روک لگوانے تک کے لیے وہ دیگر ہزاروں صفحات پر مشتمل ان کے کارنامے ہمیشہ یاد کیے جائیں گے۔ یہاں دو باتیں الگ الگ ہیں، دونوں کو الگ الگ انداز سے سوچا جانا چاہیے۔ ایک تو اویسی صاحب اور نمبر 2 مجلس۔ اسی طرح مجلس کا صرف حیدرآباد اور تلنگانہ میں ہونا اور دوسرا ملک سے باہر کسی بھی ریاست میں جا کر الیکشن لڑنا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اویسی صاحب بہت ہی باصلاحیت اور جرأت مند ایم پی ہیں۔ اندرون پارلیمنٹ ان کی عالمانہ فاضلانہ تقریر سے دیگر لوگوں کو بھی خاموش کیا ہے، مگر ان کی پارٹی کا حیدرآباد کے علاوہ ریاستوں میں الیکشن لڑنے کے حوالے سے محض اسلام کے نام پر بنی اس پارٹی کی حمایت و تائید کا سوال ہوگا تو جمعیت علماء ہند کبھی بھی واضح اور ظاہری انداز میں حمایت نہیں کر سکتی ہے۔ یہی قیادت کی پالیسی ہے۔ ہاں، اس میں بھی امکان موجود ہے کہ جمعیت سے جڑا کوئی شخص انفرادی طور پر زمینی سطح پر اس کے لیے کام کرے،
جیسا کہ اس سے پہلے بھی اس پر عمل کیا گیا ہے، مگر مذہبی جماعت کی حیثیت سے اگر اعلان و تائید ہو جائے تو پھر دیگر لوگوں کے لیے مزید راہیں کھل جائیں گی۔ ہاں، یہ مستقل موضوع ہے کہ آج کے ماحول میں مسلمان کیا کریں۔ کیا آج جداگانہ سیاست کی اجازت دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اس کے نقصانات کیا ہیں اور فوائد کتنے ہیں؟ اگر جمعیت علماء ہند کی پالیسی سے اتفاق نہیں ہے تو ملک میں دیگر تنظیمیں بھی ہیں، بڑے بڑے دماغ بھی ہیں، اس موضوع پر پھر سے غور و فکر کریں اور محض نعرے کی بنیاد پر نہیں، زمین سے جڑ کر اس پر محنت کریں، ور نہیں تو ہم کئی جگہوں پر انجام دیکھ چکے ہیں، خوب ہنگامہ کیا کہ جیت رہے ہیں لیکن شکست ہوئی۔ اس کی وجہ جان کر حیرانی ہوئی کہ جنہوں نے اس سے پہلے ان کے لیے سب کچھ قربان کیا تھا ان کو بھی اپنے ساتھ شامل نہیں کر سکے۔ ہار کے بعد بدنام جمعیت کے احباب۔ تو یہ ایک مستقل مضمون ہے، اس کو سنیں اور اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں آپ جواب دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔